اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پورے ملک پاکستان میں اس وقت عوام مہنگائی کے خلاف، بلوں کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور مہنگائی نے بھی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ جس چیز کا بھی پوچھیں تو جب اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو دل پہ ہاتھ جاتا ہے۔ روز خود بخود ہی، یعنی کوئی کنٹرول نہیں حکومت کا، کچھ نہیں ہے۔ آج اگر میں دہی لینے جاؤں تو 120 مل رہی ہے، اگر کل کو لینے جاؤں گا 140 مل رہی ہے۔ اسی طرح چائے کی پتی کبھی کچھ، آج لینے گیا تو 1600 مل گئی تھی، پہلے لینے گیا تو 1400 روپے کلو مل گئی تھی۔ کوئی اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود بخود کیوں ہو رہا ہے۔ چلیں ڈالر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈالر کم بھی کبھی ہوتا ہے تو قیمت بھی کم ہو جانی چاہیے۔ اگر آج ڈالر مہنگا ہو گیا تو شام کو مطلب کہ پتی اور دوسری چیزیں جو بھی انڈے، ربر روٹی، وہ سب مہنگے ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی ڈالر کی اطلاع آئی ہے، انہوں نے مہنگا کر دیا، اس لیے کہ کنٹرول نہیں ہے، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب مرکزی حکومت تھی تو ان کا کنٹرول نہیں تھا، تو یہ نگران حکومت کا کیا کنٹرول ہوگا؟ اور نگران حکومت کا کنٹرول کیا ہوگا؟ اس کو تو کوئی لایا گیا ہے، خود تو آیا نہیں، الیکشن سے تو آیا نہیں ہے، عوام کے ووٹر سے تو آیا نہیں۔ اس کو ایک سونپ دیا گیا ہے نگران حکومت، اور لگامیں اس کی پیچھے رکھی ہوئی ہیں۔ جس طرح وہ اس کو چلائیں گے اس طرح اس کو موڑنا پڑے گا، لگامیں چھوڑیں گے تو یہ آگے چلے گا۔ اسی کے دور میں بجلی کا کیا کر لیا نگران حکومت نے کہ بجلی کے اتنے بل آئے، کیا کر لیا اس کا؟ یہ جو عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو روز پکڑ دکڑ ہوتی ہے، کیا کر لیا نگران حکومت نے؟ نگران حکومت تو بے بس ہے، بالکل بے بس ہے۔ یہ نگران حکومت کے لیے آگے چل کے بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ اور یہ ہم نے، کیونکہ اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہم نے برجوں کو، آسمان کو برجوں سے سجایا ہے، اور اس کے اندر ایک بات بڑی پریشان کن ہے، حیران کن ہے کہ یہ جو مریخ ستارہ ہوتا ہے، اس کا تعلق فوج سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے فوج سے ہی منسوخ کیا جاتا ہے، اور یہ منگل کے دن کا ستارہ ہوتا ہے، یہ منگل کا اس کو ہوتا ہے۔ اور جب یہ نیز حالت میں ہو یا ریورس میں ہو تو اس کے بڑے بد اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ، اور ان لوگوں کی زندگی پہ تو بہت ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں۔ اور جب یہ اچھی چال چلتا ہے تو اس کے اندر اچھے لوگوں کے لیے بہتری بھی آتی ہے۔ اب تک بے شمار پاکستانی حکومتیں منگل کو ہی ختم ہوئی ہیں، یعنی مریخ کے اس پہ ہی ختم ہوئی ہیں، اور اس کا اب جیسے اس کے بد اثرات ان پر پڑے، اور بد اثرات کی وجہ سے حکومتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ ملک ہمارا، یہ اپنے آرمی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آرمی کا یہ ستارہ ہی آرمی کا ہے، اور یہ آرمی ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے، اور سیلاب آ جائے، کچھ آ جائے، یہ آرمی کے اندر جوش و ولولہ اسی کی وجہ سے ہے۔ بین الاقوامی طور پر بھی، اور سیاسی ناگہانی وغیرہ اگر ہو جاتی ہے تو فوج ہی ہماری مدد کرتی ہے، فوج ہی آ کر بندوں کو نکالتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ وہ جو کراسنگ پر دریا کے اوپر سے وہ بچے پھنس گئے تھے، وہ فوج نے آگے اس کو کام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جب ایوب خان کا لگا تھا تو وہ یہ 17 اکتوبر 1958 کو لگا تھا، یہ بھی منگل کا دن تھا۔ اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان آئے، یہ 25 مارچ 1969 میں آئے تھے، یہ بھی منگل کا دن ہی تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سول ماشاء اللہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگائی تھی، اور یہ 21 دسمبر 1971 کو یہ بھی منگل کا دن تھا۔ اور اس کے بعد جناب یہ اپنا ماشاء اللہ جنرل ضیاء الحق نے لگایا، تو وہ جب دیکھیں یہ اپنا 5 جولائی 1977 کو لگا، یہ بھی منگل کا دن تھا۔ اور اس کے بعد فوجی حکومت مشرف کی آئی تو یہ بھی 12 اکتوبر 1999 کو آئی، یہ بھی مطلب یہ منگل کا دن تھا۔ منگل کے دن حکومتیں چینج کرنے کا اور ماشاء اللہ کے لگانے کا ٹائم ہے۔ یہ مطلب کہ مریخ جو ہے نا، اس کی یہی حرکتیں ہیں، یہ ان کو تحفظ دیتا ہے اور ان کو وجہ سے یہ کرتا ہے۔ اور پاکستان دنیا میں 57 اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے، یعنی کہ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، جس کے اندر سے واحد ملک ہے پاکستان، جو منگل کو حلال شے گوشت کی
اس پہ بندش ہے اس کی۔ اور جب کہ میری زندگی گزر گئی، جب مجھے نجوم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی روحانی طور پہ میں اس طرف نہیں بھی آیا تھا، اس وقت بھی میں اکثر جنتی وغیرہ میں پڑھتا تھا تو یہی احتجاج کرتے تھے منگل کو ناگا نہ کریں گوشت کا۔ ہمارے پاکستان کے بہت مطلب کہ حالات چینج ہو جائیں گے اگر اس کو منگل کو آپ ناگا نہ کریں۔ لیکن حکومت کو پتہ نہیں احساس ہی نہیں ہوتا، بھئی آپ منگل کی جگہ کسی اور دن کرتے ہیں، اس میں کیا؟ یہ منگل کو کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی جب ناگے کیے گئے، یہ بھی بڑی سیاست ہے، بڑی چال ہے، یہ بھی کبھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے کیوں ایسا کیا گیا تھا، منگل بدھ کا کر دیا گیا۔ آپ پیر منگل کا آپ پیر کا کرتے ہیں، ہفتہ اتوار کا کرتے ہیں، کسی کا بھی ناگا کرتے ہیں۔ جب تک یہ ناگا پاکستان سے بند نہیں ہوگا اس دن حلال گوشت بہنا چاہیے، اگر نہیں بہے گا پاکستان میں یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ مریخ اپنے زحل اپنے حرکتیں دکھاتا رہے گا، اور جو یہ چینجز آئے گی اور یہ اسی طرح آتی رہے گی۔ اتنی سی بات ہے کہ منگل کو آپ حلال گوشت کر دیں، دکانیں کھول دیں اور اس کو حلال گوشت کا وہ کر دیں۔ اب کیونکہ حالات ایسے آ چکے ہیں، ستارے ایسے آ چکے ہیں پاکستان کے اندر، آج کل تو مریخ مشتری کے ساتھ ریورس چال چل رہا ہے، نحس حالت میں ہے، اور یہ نحس حالت میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے جو اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے عہدوں میں غلط کام کیے، یہ ان کو اپنا نقصان پہنچائے گا۔ ریورس چال ہے نا، مشتری کی بھی اور مریخ کی بھی، اور اس کا فائدہ عمران خان کو ملے گا، بالکل اس کا فائدہ ملے گا۔ ماسک مرغوں کے گھر میں ہے، اور مطلب حالات بہتر نہیں ہیں، صورتحال کچھ بہتر بھی نہیں ہے، اور یہ آؤٹ آف کنٹرول صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ احتجاج کریں گے، شور شرابہ مچائیں گے، حکومت بے بس ہو جائے گی، حکومت کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا سب کچھ۔ عوام سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک مہینے کے لیے نہیں آ رہے، یہ ابھی 1-2 مہینہ آئیں گے، ابھی آگے چل کے بھی یہ عوام سڑکوں پہ آئیں گے، عدالتی زبردست فیصلے آئیں گے ان ستاروں کی وجہ سے، یہ عدالتی فیصلے زبردست آئیں گے، عدلیہ سٹرونگ روز بروز سٹرونگ ہوتی جائے گی۔ اگر یہ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ پہ چلے بھی گئے، لیکن میں نام لے رہا ہوں عدلیہ کا، عدلیہ روز بہ روز سٹرونگ ہوتی جائے گی، اس کے فیصلے آئیں گے، اور جیسے جیسے یہ 1-2 سال کے بعد دیکھیں کہ عدلیہ ہی ایک پاور ہوگی، اب تو بہت سی پاوریں ہیں نا اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، آگے چل کے عدلیہ کی ایک پاور ہوگی جس کے فیصلے مانے جائیں گے۔ اب تو اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں نا، اب اس کے اندر عجیب و غریب کچھ ادارے ایسے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں، پولیس والے نہیں ان کو مانتے، جیل والے نہیں ان کو مانتے، اور بھی طاقتیں ایسی ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں، لیکن عدلیہ دن بہ دن روز بہ روز یہ اپنا اس کے اندر پاور آتی جائے گی، اور عوام کے لیے فائدہ مند ہوتی جائے گی یہ، اور جن جن لوگوں نے غلط کام کیے ان کی شامت آئے گی، اب بالکل شامت آئے گی۔ پی ڈی ایم پر تو مطلب کہ یہ بھاری ہے، جن جن لوگوں نے غلط کام کیے، نئے اپنے عہدوں پہ کمایا، اپنے کیسوں کو ریورس کیا، سب گرفت میں آئیں گے، ستارے ان کو سب کو گرفت میں لے کر آئیں گے جناب۔ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، پاکستان کی ترقی ہوگی، اور الیکشن بہت ضروری ہوتا جائے گا، کیونکہ جس طرح کا ماحول جا رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتے، تو اس کے لیے الیکشن کی ذرا ہمال ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی اگر اس کا عدلیہ سٹرونگ ہے تو لیکن ابھی کچھ فیصلے ایسے ہیں ہمارے، کچھ فیصلوں میں بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہے، کچھ فیصلوں میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب مثال طور پہ جیسے وہ اپنے پرویز الہی کو پھر گرفتار کر لیا، عدلیہ کیا کرے گی؟ عدلیہ ان کو کیا کر سکتی ہے؟ 1-2 بندوں کو بات یہ ہے کہ برائی وہاں سے روکی جائے جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ مطلب کہ اگر میں گورنمنٹ ملازم ہوں، مجھے اپنے عہدے کو میں نے اپنا غلط استعمال کیا، مجھے کسی نے کہا تو میں نے غلط استعمال کیا، یہ برائی ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کی جڑ کو، پاکستان کی جو برائی کی جڑ کو ختم نہ کیا جائے۔ ایران نے کیا نا ایسا، ایران نے کیا، اپنا کنٹرول کر لیا ملک نے، اور بہت سی چین نے کیا نا ایسا، اپنے ملک کو کنٹرول کر لیا۔ اب یہ عمران خان اس مہینے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ستاروں کی چال چل رہی ہے اور جو آگے چل کے چلے گی، پریشانی کا دور تو رہے گا،
لیکن عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ پرویز الہی کا میں دیکھ رہا تھا، پرویز الہی کو صحت کا خطرہ ہے، اب صحت کمزور ہو گئی ہے اور بیماری کا خطرہ ہے، بیماری اس کو بیماری ہو جائے گی یا اس کو مطلب کہ اس کی پریشانی بڑھ جائے گی، لیکن بیماری مجھے بیمار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ٹوٹے گا نہیں، جھکے گا نہیں، عمران خان کی طرح پرویز الہی بڑا مضبوط ہوگا، وہ چاہے مطلب کہ جسمانی طور سے جھک جائے، لیکن غازی طاقتوں کے آگے یا جو ایسے پاورفل طاقتیں ہیں ان کے آگے نہیں جھکے گا، پاکستان کا وفادار ہے، ہمیشہ پاکستان کا وفادار ہی رہے گا۔ یہ ستارے عمران کے بہت بلندی پہ ہیں، پاکستان کا راج لوگ بھی بنتا نظر آ رہا ہے، دوسرے ستارے کا بھی بنتا آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے، کسی کو پکڑ لو کسی کو نہ پکڑو، کوئی ایک ایسا ہے ضرور جو پاکستان کو چلا رہا ہے، خدا تو دنیا کو چلا رہا ہے نا، پاکستان کو کوئی اور شخص چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو 6 مہینے پہلے پکڑی گئی تھیں جیل میں، جیل میں بند کر دیا تھا، وہ آج تک جیل میں ہیں، نہ سپریم کورٹ کو ان کا احساس ہے، نہ ہائی کورٹ کو ان کا احساس ہے، نہ آرمی چیف کو ان کا احساس ہے، نہ صوبائی حکومت کو احساس ہے، نہ یہ نگران وزیر اعظم کو احساس ہے۔ یار کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ ایک مقدمے سے نکلے دوسروں میں ڈال دو، ایک سے نکلے دوسروں میں ڈال دو؟ یار آپ کی ماں بہن نہیں ہے، اتنا ظلم کریں گے، اتنا ظلم کریں گے؟ لیکن ظلم کا بدلہ تو لیا جائے گا، یہ بات نہیں، ظلم پھر ظلم ہے۔ اللہ میاں نے آپ کی رسی کو دراز اس لیے نہیں کیا کہ آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ کی رسی کو دراز اس لیے کیا ہے کہ آپ جتنا مرضی ظلم کر لو، آنا تو میرے پاس ہی ہے، زیادتی کر لو، آنا تو میرے پاس بھی ہے۔ کتنی زیادتی کریں گے، کتنی زیادتی کریں گے؟ موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کتنوں کی آپ لیں گے، کتنے مطلب کہ آپ وہ کریں گے؟ اب جتنے بھی ہمارے گرفتار ہوئے ہیں پاکستان کے بندے، کوئی تو ایسا ہے جو ابھی ان کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں ایک مقدمے چھوٹتے ہیں پھر گرفتار، ایک مقدمے چھوٹتے ہیں، یعنی کہ ہائی کورٹ اتنا بے بس ہو چکی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، ان طاقتوں کو جو یہ ایسا کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کر رہا ہے ایسا، تو ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اعتماد میں عمران خان کے اضافہ ہو گیا ہے، خود اعتمادی ہو گئی ہے، نقصان تو ان کو دوستوں نے پہنچایا ہے، اس میں شک نہیں ہے، غلط مشورے دے کے آگے بھی یہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو یہ بات نہیں، آگے بھی پہنچا سکتے ہیں، کچھ ایک دو دوست جن کو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں اس کی کانوں پہ اس کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں اور وہ ان کو غلط مشورے دیتا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو غلط مشورے دیتے رہا اور اس کی وجہ سے یہ حالات اب مطلب یہ ہو گئی ہے، لیکن عمران کی صورتحال بہتر ہوگی۔ میں نے کہا نا، ستمبر میں عمران خان نے باہر آنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو عدلیہ کی تحریک بنی ہے یہ اتنی کامیاب تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن ابھی نہیں ہوگی، 2-3 مہینے اس کو لگیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گیم چل رہی ہے حالات کی، گرفتاریوں کی، اس کو پکڑ، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی، یہ ابھی محض دسمبر تک ایسی چلتی رہے گی۔ اب جو ستارے آئے ہیں وہ ریورس چینج ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ کافی مدت تک ایک ہی گھر میں رہیں گے، اور ان گھروں کی وجہ سے پاکستان کی یہ صورتحال ہو سکتا ہے۔ اب آرمی چیف صاحب نے، اللہ ان کو زندگی کرے، کہ وہ ڈالر کا کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ کام ان کا تو نہیں تھا، لیکن وہ کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی ان کی، لیکن یہ حکومت کا کام تھا۔ اگر یہی چیز پہلے سے کر لی جائے، پچھلی حکومت یہ کر لیتی تو یہ بہت کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ حالات تو دن بدن ایسے ہی رہیں گے، صبح کچھ ہوگا شام کچھ ہوگا، صبح کچھ ہوگا شام کچھ ہوگا۔ عوام کو جو خوشخبری ملنی ہے، نہ وہ چیزیں سے ہلکی سستی ہونی ہے، نہ کوئی ان کو اور مراد ملنی ہے، عوام کو جو خوشخبری میرے حساب سے نظر آئے گی وہ یہ ہوگا کہ جو کمینہ قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے گھروں کو بھرا، جنہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی، آئین کو دھجیاں بکھیری اور پاکستانیوں کو پریشان کیا، ان کے حالات اب برے آ رہے ہیں، اور وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے، ان کی انکوائریاں کھلیں گی، ان کے کیس کھلیں گے،
ان کو سزا ہوگی۔ اور ابھی تو ایک آدھے مہینے تک دیکھیں کون کون لیڈر جیل جاتا ہے۔ جو ستاروں کی یہ چال چل رہی ہے نا، یہ ستاروں کی چال مہینے اور 15 دن کے لیے نہیں چل رہی، اس نے دسمبر تک جنوری تک چلنی ہے یہ۔ اور ستارے آ جائیں تو بہتر ہے، لیکن یہ جو ستارے اپنا زحل آیا ہوا ہے، اپنا مشتری آیا ہوا ہے، ریورس چال چل رہا ہے، اور یہ ستارے جو سے نا مریخ آیا ہوا ہے، یہ بڑے مضبوط قسم کے جنگجو ستارے ہیں، یعنی کہیں دھوکے میں لوگوں کو اکسانے والے ہیں، کہیں یہ غلط کاموں والوں کو سپورٹ کریں گے، کہیں ان کو اٹھائیں گے۔ یہ ایک ملی جلی اس کی کیفیت ہوگی، تو یہ اب رکنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، یہ صرف 2-4 مہینے کی بات ہے، اس کی وجہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔